نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ کنتم ہو تم خیرہ بہترین امت اخرجت جو ظاہر کی گئی ہے للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور روکتے ہو عن المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ۔ ولو اور اگر آمنا ایمان لے آتے اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا تو ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، منہم بعض ان میں سے مؤمنون ایماندار ہیں، واکثرہم اور اکثر ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی امتیں آج تک صفائی ہستی پر ظاہر ہوئی ہیں ان سب سے تم بہتر ہو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد بڑا پاکیزہ اور بہت بلند ہے۔ تم اس لیے زندہ ہو اور اس لیے کوشاں ہو کہ حق کا بول بالا ہو، ہدایت کی روشنی پھیلے، گمراہی کی ظلمت کافور ہو، باطل کا طلسم ٹوٹے اور اخلاق حسنہ کو قبولیت حاصل ہو، اور وہ حیوانی رسم و رواج مٹ کر رہ جائیں جنہوں نے طاقتور کو ظالم اور چیرہ دست اور کمزور کو مظلوم اور فاقہ مست بنا رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صداقت یعنی توحید پر تم لوگ خود بھی ایمان لا چکے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو۔ اگرچہ پہلی امتیں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ سے مشرف تھیں، لیکن جو شان تمہارے عمل بالمعروف کی ہے اور جو جلال تمہارے نہی عن المنکر کی ہے اور جو گہرائی اور کمال تمہارے ایمان باللہ میں ہے وہ تم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جس ہمت، خلوص اور سرفروشی سے تم نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے یوں آج تک کوئی بھی نہ اٹھا سکا، اس لیے تم اس کے جائز مستحق ہو کہ اقوام عالم کی بھری محفل میں تمہارے سر پر افضلیت کا تاج رکھا جائے۔ ان وجوہات کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خیر الامم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ اسی آیت میں مذکور ہے، یعنی دوسری قوموں کے فیضان ہدایت سے ایک محدود علاقہ، ایک مخصوص قوم، وہ بھی ایک مقررہ وقت تک مستفید ہو سکتی تھی، لیکن تمہارا ابر کرم بحر و بر، نشیب و فراز، سیاہ و سفید، نزدیک و دور، خطہ کے ہر خطے پر برسے گا اور ہر خطہ کے پیاسوں کی پیاس بجھائے گا۔ تمہاری برکتیں صرف اپنے لیے اور صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہیں، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی کو بھی پہلے حاصل نہیں ہوا، یہ وہ جود و سخا ہے جس سے پہلے دنیا متعارف نہیں ہوئی۔ اخرجت للناس میں اسی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی یہ بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے بعض نے ایمان لایا لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کو یہ حادثہ تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سیادت اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور مالی لحاظ سے بھی انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اسی لیے جاننے پہچاننے کے بعد بھی وہ انکار پر مصر تھے۔ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی غلط اندیشیاں ہیں، ان کی بہتری اور سعادت دارین تو اس میں تھی کہ وہ حق کو قبول کر لیتے، دنیا میں بھی عزت و وقار نصیب ہوتا اور آخرت میں بھی وہ دوہرا اجر پاتے، لیکن اس روشن حقیقت کو سوائے چند لوگوں کے اکثر لوگ نہیں سمجھ پائے۔ اگلی آیت، لن ہرگز نہیں یضروکم وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے، الا سوائے اذن ستانے کے، وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، یولوکم تو وہ پھیریں گے تم سے ادبارا اپنی پیٹھیں، ثم پھر لا ینصرون ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ چونکہ یثرب کے یہودی بڑے اثر و نفوذ کے مالک تھے، ان کے پاس نہ دولت کی کمی تھی اور نہ سامان جنگ کی، ان میں بڑے بڑے جنگ آزما بہادر بھی موجود تھے، تو انہوں نے یثرب اور اس کے ارد گرد دور دور تک قلعے اور گڑیاں بھی بنا رکھی تھی، یہاں تک کہ خیبر کی دور دراز آبادی میں بھی ان کے کئی مستحکم قلعے موجود تھے، لیکن ان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ وہ غریب الوطن بے سر و سامان مٹھی بھر مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہود اس طور سے کبھی بھی غالب نہیں آ سکیں گے،
زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زبان درازی اور فتنہ ترازی اور بہتان تراشی سے تمہارے دلوں کو دکھ پہنچا لیا کریں، اور اگر انہوں نے دل کڑا کر کے میدان جنگ میں آنے کی کبھی ہمت کر بھی لی تو پھر شکست کھا کر پاؤں سر پر رکھ کر بھاگیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اگرچہ ظاہری حالات ناموافق تھے لیکن قرآن نے جو پیشن گوئی فرمائی وہ ثابت ہو کر رہی۔ دور بعد مسلط کر دی گئی علیہم ان کے اوپر ذلت و رسوائی، اینما جہاں کہیں بھی ثقفو وہ پائے گئے، الا سوائے بحبل عہد کے من اللہ اللہ سے۔ اللہ سے عہد کا مطلب کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وحبل اور عہد من الناس سے لوگوں سے، اور لوگوں سے عہد یا پناہ کا مطلب یہ کہ کسی نے ان کو جائے پناہ دے دی۔ وباءوا اور وہ مستحق ہو گئے بغضب غضب کے من اللہ اللہ کے، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ ودور بعد اور مسلط کر دی گئی علیہم ان کے اوپر مسکنۃ محتاجی، ذالکہ یہ ذلت اور محتاجی اس لیے بأنہم کہ بے شک وہ کانو تھے یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور وہ قتل کیا کرتے تھے انبیاء پیغمبروں کو بغیر حق ناحق، ذالکہ یہ بے باکی بما بوجہ اس کے تھی عصوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ویسے تو ان کے مقدر کی پیشانی پر ذلت اور مسکنت کی مہر لگا دی گئی ہے، ہاں دو صورتوں میں انہیں امن و سکون میسر ہو سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد میں داخل ہو جائیں، اس کی ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ کی ہے کہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے پرامن شہری بن جائیں، پھر ان کے حقوق، ان کی عزت و ناموس، ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور وہ تمام رعایتیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ اور حبل من الناس سے جو مراد لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دوسری طاقت ان کی پشت پناہی کرے تو اس کے سہارے انہیں طمانینت خاطر نصیب ہو سکتی ہے، ورنہ وہ جہاں بھی ہیں وہ ذلیل اور رسوائی ہیں۔ اور یہ ذلت اور رسوائی کو بلا وجہ نہیں بلکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے۔ اگلی آیت، لیسو نہیں ہے سواءً برابر یا یکساں، یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے امتن ایک گروہ ایسا ہے کہ قائمتن کہ وہ حق پر قائم ہے، یتلون وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیتیں، آناء اوقات میں، لیل رات کے اوقات میں یا رات کی آنوں میں، وہم اور وہ یسجدون سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی سارے اہل کتاب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، بعض ان میں سے بڑی خوبیوں کے مالک تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی اور نافرمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگلی آیت، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں بالمعروف بھلائی کا، وینہون اور روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور جلدی کرتے ہیں فی الخیرات خیرات میں، نیکیوں میں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں من الصالحین جو نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہ بھی ان یہودیوں میں سے جو ایمان لے آئے تھے ان کی تعریف ہے اس آیت میں۔ وما اور جو یفعلوا کرتے ہیں وہ من خیرن کوئی بھی نیک کام، فلن ہرگز نہیں، یکفروہ اس کا انکار کیا جائے گا، واللہ اللہ تعالیٰ علیم علم رکھتا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کے ساتھ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز نہیں بچا سکیں گے عنہم انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے شیئا ذرا بھی، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو اصحاب نار ہیں، ہم وہ لوگ فیہا اس آگ میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ مثال ما اس چیز کی ينفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ اس حیات دنیا دنیا کی زندگی میں، کمثل مثال ریحن کہ ہوا ہو، فیہا اس میں سرٌ ٹھنڈک ہو، اصابت پہنچے وہ ہرسا کھیت کو، قوم ایسی قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہو، انفسہم اپنے آپ پر، فاہلکتہ تو وہ ہوا اس کھیت کو جلا کے رکھ دے، وما ظلم اور نہیں ظلم کیا ہم ان پر، اللہ اللہ نے، ولیکن اور لیکن انفسہم وہ اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرتے ہیں۔ یہ آیات بالکل ہی آسان ہے، ان کی تفسیر کئی مرتبہ پیچھے گزر چکی ہے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ بطانۃ اپنا رازدار، من دونکم اپنوں کے سوا غیروں کو، لا یعلونکم وہ نہیں کسر اٹھا رکھیں گے، خبالاً تمہیں خرابی پہنچانے میں یا نقصان پہنچانے میں، ودو اور وہ بہت چاہتے ہیں، ما کہ جو چیز عنتم تمہیں ضرر پہنچائے،
قد بے شک بدت ظاہر ہو چکا ہے بغضاء بغض من افواہہم ان کے منہوں سے یا ان کی زبانوں سے، وما اور جو تخفی چھپا رکھا ہے انہوں نے صدورہم اپنے سینوں میں اکبر وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد یقیناً بینا بیان کر دی ہم نے لکم تمہارے لیے آیتیں نشانیاں ان کنتم اگر تم تعقلون کچھ سمجھدار ہو تو۔ اس آیت کریمہ میں کچھ الفاظ وضاحت طلب ہیں۔ بطانتاً کپڑے کے اس طرف کو کہتے ہیں کہ جو اندر کی طرف ہوتا ہے اور وہ جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس دوست کو بھی بتانا کہا جاتا ہے کہ جس پر انسان کو مکمل اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے اور وہ اس کا ہمراز ہوتا ہے۔ عملی، جسمانی اور عقلی خرابی اور فساد کو خبال یا خبل کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے یثرب کے یہودیوں کے ساتھ اوس اور حضرج کے بڑے گہرے مراسم اور تعلقات تھے۔ افراد کی آپس میں دوستیاں تھیں اور قبیلوں کے بھی آپس میں معاہدے تھے۔ ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے، کسی سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھا کرتے تھے۔ لیکن اوس اور حضرج کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان تعلقات میں یکسر انقلاب آ گیا۔ اب اس بات کا احتمال تھا کہ مسلمان اپنی صاف دلی کی بنا پر اسلام کے بھید بھی کہیں حسب سابق یہودیوں کو نہ بتاتے پھریں، جس سے مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ اپنے اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے راز مت بتائیں۔ اس آیت کا نزول اگرچہ اس خاص موقع پر ہوا تھا لیکن اس کا حکم عام ہے۔ وہ غیر مسلم جن کی اسلام دشمنی ان کے اقوال اور افعال سے واضح ہو چکی ہو، ان پر یوں اندھا اعتماد اور بھروسہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایسی سادہ لوہی سے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں کر چکے ہیں، اس کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ ہا انتم اولائی، سنو یہ جو تم ہو، تحبونہم، تم محبت کرتے ہو ان سے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو ان سے یہود و نصارہ سے محبت کرتے ہو۔ ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون، اور تم ایمان لاتے ہو، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، کلہ ہی، تمام، یعنی تمام آسمانی کتب کے ساتھ تم ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا، اور جب لقوکم، وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خلو، وہ تنہا ہوتے ہیں، عضو، تو وہ چباتے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، اناملا، اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے سے۔ قل، فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، موتو، مر جاؤ تم، بغیظکم، اپنے غصے کی آگ میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، علم رکھتا ہے، بذات الصدور، دلوں کی باتوں کا۔ اسلام کو جو لوگ نفرت عداوت کا دین کہنے والے ہیں، اگر وہ اس آیت کو غور سے پڑھ لیں تو ان پر اپنی غلطی آشکارا ہو جائے گی کہ مسلمان تو وہ صاف دل قوم ہے جو اپنی دشمن قوموں کے لیے بھی اپنے دل میں محبت اور رحمت کے جذبات موجزن پاتی ہے۔ وہ دین جس کے ماننے والے اپنے بدخواہوں کے متعلق بھی ایسے جذبات رکھتے ہوں، کیا اس دین کو نفرت و عداوت کا دین کہنا کوئی قرین انصاف ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کی ان پاکیزہ انسانی احساسات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں دشمنوں کی خطرناک چالوں سے محتاط اور چکنا رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے متعلق تمہارے دل تو صاف ہیں اور تم ان کے مقدس کتابوں پر بھی سچے دل سے ایمان رکھتے ہو، لیکن ان کی حالت ایسی نہیں ہے۔ وہ تمہارے روبرو تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو حسد کے مارے انگلیاں چباتے ہیں۔ تمہاری ترقی اور اسلام کی روز افزوں کامیابی ان کے لیے سہانے روح بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا، ان اگر تم سسکم، پہنچے تمہیں، حسنتن، کوئی بھلائی، تسؤہم، تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن، اور اگر تصبکم، پہنچے تمہیں، سیئتن، کوئی تکلیف، یفرحو، تو خوش ہوتے ہیں، بہا، اس تکلیف سے۔ وَإِن، اور اگر تصبروا، تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں، کیدہم، ان کا مکر و فریب، شیئن، کچھ بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، محیط، ان سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو زندگی کے اس امتحان گاہ میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مخالفت کے طوفان امڑ کر نہ آئیں، مصائب کے سیاہ بادل گھر کر نہ آئیں۔ یہ تو ایسا ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا، لیکن ایسے حوادثات کے باوجود اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہو گے تو دشمن کا مکر و فریب تمہیں کوئی گزر نہیں پہنچا سکے گا۔ گویا اس رزم گاہ حیات میں کامیابی کا سہرا اسی کے سر بندھا جاتا ہے جو صابر اور متقی ہو۔ مشکلات سے ہراساں ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔